سورة البقرہ آیت نمبر 204۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور من کچھ اناسی لوگ من جو یعجبو پسند آئے کا آپ کو قول و بات ہو ان کی فی میں الحیاتی زندگی الدنیا دنیاوی، وا اور یشہدو گواہ بنائے اللہ رب العزت کو، علی اوپر ما جو فی میں قلبی دل ہی اس کے، وا اور ہوا وہ الد سخت الخصام جھگڑالو۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کو اپنے دل کی بات بر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اس پر قسمیں بھی کھاتا تھا، اور جب چلا جاتا تو مسلمانوں کے پیچھے پردے کے پیچھے فساد انگیزی میں مصروف رہتا، ان کے یعنی مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کرتا تھا، ان کی کھیتیوں کو کھیت کو میں جو ہے وہ آگ لگاتا تھا، سخت نقصان دیتا تھا۔ تو یہاں پر جو مجموعی خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ تقریباً 6 ہیں علماء۔ نمبر 1 ہے ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2 ہے اپنی غلط باتوں پر اللہ رب العزت کو گواہ بنانا۔ نمبر 3 ہے جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4 ہے فساد پھیلانا۔ نمبر 5 ہے لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6 ہے نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ قرآن نے یہ 6 باتیں بتائی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان بہت میٹھی ہوتی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں کے یا خاندانوں میں فساد برپا کرتے ہیں، ہلاکت و بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔